The attack on an American airbase in Iraq. A top White House official says the administration is taking the incident at the airbase in western Iraq very seriously. A number of American service personnel are being evaluated for. नाज़रीन, अब इख्तलाफात से बात हाथापाई और धावा बोलने तक पहुंच गई। जी हाँ, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बैंड बजाने के लिए उनके ही वज़ीर दिफा खुद मैदान में आ गए। कहानी कुछ यूं है कि इसराइल की जानिब से हमास के कब्जे से यरगमालियों को आज़ाद करवाने पर इसराइली काबीना में इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इसराइली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर धावा बोल दिया है और सूरत हाल तकरीबन हाथापाई तक पहुंची है। इसराइली फौज में गजा जंग की हिकमत अमली पर शदीद इख्तलाफात सामने आना शुरू हुए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में 3 कमांडरों ने कहा कि हमास को शिकस्त भी दें और यरगमाली जिंदा भी बचाएं। दोनों काम एक साथ मुमकिन नहीं। यरगमालियों की तेज तरीन वापसी का रास्ता सफारती तरीक़ाकार है, लेकिन नेतन्याहू इस काबिल नहीं कि वो सब कर सकें। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब में हजारों अफराद ने वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर बरहम मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को शैतान चेहरा करार दिया। मुतासरा खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन का कहना था कि नेतन्याहू हुकूमत ने 7 अक्टूबर के रोज़ हमें नज़रअंदाज किया और उसके बाद हर रोज़ हमें नज़रअंदाज कर रही है। मुजाहिरीन ने इसराइल की सलामती को खतरे में डालने के भी इल्ज़ामात लगाए और साथ ही मुजाहिरीन ने इसराइल में नए इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि इस सूरत हाल को बदलने या उसकी मजम्मत करने की ताकत हमारे पास है, इसलिए इस हुकूमत को अब वापस घर जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि इसराइल 100 रोज़ बाद भी बज़ोर ताकत यरगमालियों को रिहा कराने में नाकाम कर रहा है। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को मुआहदा करना पड़ेगा। दोस्तों, नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत को जंग से निमटने के तरीक़ेकार पर हरीफ सियासतदानों और नाक़दीन की जानिब से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अहम तरीन ओहदे पर फाइज वज़ीर एडोफ ने नेतन्याहू के बारे में कहा वो वाकई चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे। उनके बकौल हम जंग 7 अक्टूबर को पहले ही हार चुके हैं जब उन लोगों को कैदी बनाया गया था। हम चाहते हैं कि हमारा खानदान, हमारे कैदी किए हुए लोग घर वापस आएं, लेकिन नेतन्याहू की अना उसकी इजाजत नहीं दे रही। इसी तरह बरतानिया भी अब नेतन्याहू के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। गजा पर इसराइली जारहियत शुरू होने से पहले ही नेतन्याहू को इन कानूनी इस्लाहात के खिलाफ बाकायदगी से बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सामना करना पड़ा, जिनको उनकी हुकूमत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इन इस्लाहात का मकसद अदलिया के इख्तियारात को महदूद करना था, जिसे मुखालफीन इसराइल की जमहूरियत के लिए खतरा समझते हैं। बरतानिया ने इतवार को कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी की मुखालफत मायूस कुन है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक स्काई न्यूज़ चैनल पर वज़ीर दिफा ग्रांड शेफ्स ने कहा कि मेरे ख्याल में इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा बयान दरअसल मायूस कुन है। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया था। अंतोनियो गुतेरेस ने गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की अपील की थी, जबकि नेतन्याहू ने मुस्तरद किया था। नाज़रीन, ये तो नेतन्याहू के खिलाफ खोले गए महाज की बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक नई रिपोर्ट ने हमास की ताकत में बड़ी हद तक इजाफे की खबर दी है। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक गजा में फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन और बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद इसराइल हमास को तबाह करने के हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारों ने तस्दीक की है कि हमास के पास अब भी महीनों तक लड़ाई जारी रखने के लिए गोला बारूद मौजूद है और वो अब भी गजा लड़ाई के साथ इसराइल में रॉकेट बरसा सकते हैं। इसराइली हुकाम ने यह भी इतराफ़ किया कि गजा पर जंग के दौरान हमास को तबाह करने का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। अखबार के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि हमास के एहलकार इन इलाकों में भी वापस आ गए हैं, जिनके मुतालिक इसराइल का दावा है कि अब वो उसके कंट्रोल में है। हमास इन इलाकों में सिक्योरिटी और इमरजेंसी खिदमात फराहम करने वाले एहलकारों की सूरत में मौजूद। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली हुकाम ने तस्लीम किया कि हमास के अरकान लड़ाई के लिए सूरत हाल के मुताबिक ढल रहे हैं और अब उनकी हिकमत अमली छोटे ग्रोहों में लड़ना और इसराइली फौजियों को घात लगाकर गायब हो जाना है। साबिक अमरीकी जनरल जोसेफ वोटल ने अखबार को बताया कि सूरत हाल जाहिर करती है कि हमास नुकसानात के बावजूद मजीद लड़ने की सलाहियत रखती है। अखबार के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारों का अंदाजा है कि जंग के आगाज से लेकर अब तक हमास ने अपने 20 से 30% जंगजुओं को खो दिया है। अंदाजे के मुताबिक हमास के पास जंग से कबल 25,000 से 30,000 जंगजुओं के अलावा हजारों पुलिस एहलकार और दीगर फोर्सेज थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट की तस्दीक इस खबर से भी की जा सकती है कि जिस कदर अमेरिका, बरतानिया और इसराइल हमास को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमास जवाबी कार्रवाई कर रही है। हमास ने इराक में अमेरिका पर ऐसी कारी ज़रब लगाई
کہ امریکہ سمیت کئی دیگر ممالک کے اوسان خطا ہو گئے۔ عراق میں امریکی فوج کے اڈے پر راکٹوں سے حملے میں ایک امریکی اور عراقی سمیت 2 فوجی زخمی ہو گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ بلاسٹک میزائل کا تھا۔ حملے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق عین الاسد ایئر بیس پر حملے میں امریکی فوجی کو معمولی زخم آئے، جبکہ عراقی سیکورٹی فورسز کا اہلکار شدید زخمی ہوا۔ اس سے پہلے عرب میڈیا کا کہنا تھا کہ صوبہ الانبار میں امریکی فوج کے زیر استعمال عین الاسد کے اڈے کو کم از کم 20 راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حملہ اسرائیلی فضائیہ کی شامی دارالحکومت دمشق میں کارروائی پر رد عمل ہو سکتا ہے، جس میں ایرانی فوج کے 5 ارکان مارے گئے ہیں۔ اسی طرح حماس کے ساتھ لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ مجموعی تعداد 195 ہو گئی۔ غزہ میں حماس کے ساتھ دو بدو لڑائی میں اسرائیل کی بڑی فوج بری طرح پھنس چکی ہے۔ ایک اسرائیلی فوج کی ہلاکت کے علاوہ زخمی ہونے والے اسرائیلی فوج کے افسر اور سپاہی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائیہ کی 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 60,000 کے قریب زخمی ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ کئی فلسطینی غزہ جنگ کے بعد حماس میں شامل ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 12 نے اسرائیلی فوجی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کی تعداد ان کی توقع سے بھی زیادہ تھی۔ فوج نے مبینہ طور پر یہ دعویٰ بھی کیا کہ غزہ میں بہت سے فلسطینی جنگ کے بعد انکلیو پر حکمرانی کرنے والے گروپ میں شامل ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ میں راکٹوں کی تعداد اور سرنگوں کی لمبائی نے ہمیں حیران کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ جنگ کا دورانیہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جتنا ہم نے منصوبہ بنایا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں نے اعتراف کیا کہ تمام مغویوں کی رہائی کا کوئی فوجی امکان نہیں۔ ناظرین، ان تمام کارروائیوں کے دوران حماس نے 7 اکتوبر حملے کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی، جس میں حملے کے محرکات کی وضاحت کی گئی۔ رپورٹ میں تنازعات کے تاریخی تناظر اور فلسطینیوں کی دہائیوں سے برداشت کی جانے والی ناانصافیوں پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی دائیں بازو کی حکومت کے تحت اسرائیل اپنی زیادتیوں کو تیز کر رہا ہے، اور 7 اکتوبر کا حملہ فلسطینی کاز کو ختم کرنے کے لیے اسرائیلی دباؤ کا فطری رد عمل تھا۔ بیان کے مطابق حماس ان الزامات کو مسترد کرتی ہے کہ اس نے حملے کے دوران جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا، جس میں تقریباً 1140 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 700 عام شہری بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے کاروں اور گھروں کو نشانہ بنایا، لیکن رپورٹ میں تسلیم کیا گیا کہ حملے کے دوران انتشار پیدا ہوا تھا کیونکہ غزہ کے ارد گرد اسرائیلی سیکورٹی کا سامان تیزی سے گر گیا تھا۔ رپورٹ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ذریعے مقبوضہ فلسطین میں تمام جرائم کی تحقیقات پر زور دیا گیا ہے۔ پراسیکیوٹر سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر زمینی حقائق پر تحقیقات شروع کریں۔ اور ناظرین، اہم ترین خبر افغانستان سے آ رہی ہے۔ وہاں ایک بھارتی طیارہ مبینہ طور پر گر کر تباہ ہوا۔ یہ طیارہ ویسے تو بھارت سے جا رہا روس کی طرف، لیکن بھارت نے اس پر خوب پروپیگنڈا کیا۔ بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ بھارت نے افغانستان میں گھس کر کارروائی کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ بھارت افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن دلچسپ صورتحال طے پیدا ہوئی جب حقیقت کھلی۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا افغانستان میں لاپتہ ہونے والے روسی طیارے کے پائلٹ سمیت 4 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا صوبہ بدخشاں میں لاپتہ ہونے والے طیارے کو ارزکو کے علاقے میں تلاش کیا گیا۔ پائلٹ کو IEA سرچ گروپ نے دریافت کیا۔ رپورٹس کے مطابق پائلٹ سمیت 4 دیگر افراد اس واقعے میں محفوظ رہے۔ افغان حکومت کی تفتیشی ٹیم باقی افراد کی تلاش اور مدد فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے۔ افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی BNA کے مطابق وزارت ٹرانسپورٹ اور ایوییشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ شام جو طیارہ بدخشاں کے پہاڑوں میں گر کر تباہ ہوا وہ روس کا پرائیویٹ جیٹ ہے۔ وزارت نے کہا کہ ابتدائی معلومات کی بنیاد پر فالکل 10 روسی نجی جیٹ میں عملے سمیت 6 افراد سوار تھے۔ انڈیا سے تاشقند کے لیے پرواز کر رہا تھا اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ گزشتہ شام 7 بجے اپنے روٹ سے ہٹ گیا اور ممکنہ طور پر صوبہ بدخشاں کے ضلع زیباک اور کرن اور منجان کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق روسی سول ایوییشن نے کہا کہ سنیچر کی رات کو افغانستان میں ریڈار کی سکرینوں سے طیارہ غائب ہو گیا تھا۔ روسی ایوییشن کے حکام نے ایک بیان میں کہا کہ 1978 میں تیار کردہ فرانسیسی ساختہ طیارہ DF-10 ایک چارٹرڈ ایمبولینس تھا جو انڈیا سے ازبکستان کے راستے ماسکو جا رہا تھا۔ دوستو، بھارت اور بھارتیوں نے پوری دنیا کی ناک میں دم کر رکھا، کوئی کارروائی ہوئی بھی نہیں، وہ سب کچھ اپنے نام کر لیتے ہیں۔ اگر افغان حکومت اور روسی حکام اس کی وضاحت نہ کرتے تو بھارت افغانستان سمیت بھارت کو بھی بدنام کر چکا ہوتا۔ دوستو، بھارت کے یہ پروپیگنڈے صرف پاکستان اور افغانستان تک ہی محدود نہیں، بلکہ کینیڈا نے بھی ایک خوفناک انکشاف کیا۔
کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن میں بطہ خوری کے واقعات میں بھارت نے موجود جرائم پیشہ افراد کے نیٹ ورک کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ ایڈمنٹن پولیس نے انکشاف کیا کہ بطہ خوری سمیت 27 جرائم کی منصوبہ سازی بھارت میں کی گئی اور ان کا ارتکاب ایڈمنٹن میں موجود شہریوں نے کیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں 6 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک ملزم کینیڈا سے فرار ہو چکا ہے۔ بطہ خوری کی وارداتوں کے متاثرین میں تعمیراتی شعبے سے وابستہ کینیڈین شہری اور کاروباری افراد شامل ہیں۔ اس طرح کے ایک واقعے میں بطہ نہ دینے پر زیر تعمیر گھروں کو آگ بھی لگائی گئی۔ کینیڈین حکام کے مطابق بطہ خوری کی اس نوعیت کے ایک معاملے کی تفتیش ٹورنٹو میں بھی ہو رہی ہے۔ کینیڈا میں ویسے بھی بھارت نے کارروائی کر کے مداخلت کی تھی، جس کی سزا وہ اب تک بھگت رہا ہے، لیکن یہ ایک نیا نیٹ ورک سامنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا اور امریکہ میں مقیم سکھوں کے بعد اب برطانوی سکھ برادری کو بھی مودی سرکار کی طرف سے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ برطانوی سکھ برادری کو بھارت کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگی ہیں۔ برطانیہ کی ارکان پارلیمنٹ نے سکھوں کو بھارت سے خطرات کے پیش نظر سیکیورٹی منسٹر سے ملاقات کی درخواست کر دی ہے۔ ان دھمکیوں کے پیش نظر برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے ہنگامی صورتحال میں برطانوی سیکیورٹی منسٹر سے باضابطہ ملاقات کی درخواست کی ہے۔ ارکان پارلیمان نے موجودہ بھارتی حکومت کی طرف سے دنیا بھر میں سکھوں کو لاحق خطرے کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ اسی طرح بھارت میں ایک طرف ایودھیا میں آج بابری مسجد کی تعمیر کی جگہ رام مندر کا افتتاح ہو رہا ہے، تو دوسری طرف جنوبی ریاست تامل ناڈو بظاہر مودی سرکار کے سامنے ڈٹ گئی ہے۔ بھارت کے وزیر خزانہ نرملا نے کہا کہ تامل ناڈو میں ریاستی حکومت نے مندروں میں رام پوجا پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پورٹل ایکس پر ایک پوسٹ میں نرملا نے کہا کہ تامل ناڈو میں 200 رام مندر ہیں، تاہم ان میں ہندوؤں کی عبادت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس نجی طور پر رام پوجا کے انتظام سے بھی روک رہی ہے۔ یہ سراسر ہندوازم مخالف طرز فکر عمل ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں نرملا نے یہ بھی لکھا کہ تامل ناڈو کی حکومت رام مندر کے افتتاح کی تقریب کی لائیو ٹیلی کاسٹ پر بھی پابندی لگا رہی ہے۔ دوسری طرف تامل ناڈو کے ایک رکن نے مرکزی وزیر خزانہ کی باتوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رام پوجا پر پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ دراصل تامل ناڈو میں بی جے پی کی حکومت نہیں، تامل ناڈو سرکاری مرکزی حکومت کی پالیسیوں سے ہٹ کر اپنی ضرورت اور سہولت کے مطابق فیصلے کرتی رہی۔ اس حوالے سے مرکز اور تامل ناڈو میں کشیدگی اور رسا کشی رہی ہے۔ اب مودی سرکار تامل ناڈو اور مرکز کے ہندوؤں میں فرق کی ایک لکیر کھینچ رہی ہے۔ مودی حکومت کے مطابق تامل ناڈو کے ہندو کمزور ہیں، اس لیے انہیں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔